اللہ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو، اور وہ آنسو جو خوف خدا سے گریں۔ عبادات ضرور کیجیے، مگر معاملات پر خاص توجہ دیجیے۔ کعبے کے چکر لگانے سے انسانوں کو دیے چکر معاف نہیں ہو جاتے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، ملنے کو گھر پہ ہی مل جائے، نہ ملے تو کعبے میں بھی نہ ملے۔ بات ہے طلب اور اخلاص کی۔ زندگی استاد سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاذ پہلے سبق دیتا ہے، پھر امتحان لیتا ہے، لیکن زندگی پہلے امتحان لیتی ہے، پھر سبق دیتی ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، بیٹا، الفاظ جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، لوگ مطلب ہمیشہ اپنی مرضی کا نکالتے ہیں۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ اس خاک کو معاف کر دے میرے اللہ، اس خاک میں جانے سے پہلے۔ اپنے والد سے ہم کلام رہو، یوں وہ بوڑھا جوان رہتا ہے۔ ذرا جو سمجھ آنے لگتی ہے کتاب حیات، زندگی اکثر نیا وقت پلٹ دیتی ہے۔ خشک ہونا ہے تو تعریف سنیے، اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لیں، اگر وہ آپ میں نہیں تو کہیں بھی نہیں۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں۔ جس دروازے سے شک اندر آتا ہے، محبت اور اعتماد اس دروازے سے باہر نکل جاتی ہے۔ جب کبھی وفا کی بات آتی ہے تو اشرف المخلوقات کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہی ہو۔ ابلتے پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا، تمہارا غصہ جب اترے تو فیصلہ کرنا۔ غصے کی حالت میں لفظوں پر قابو رکھا کریں، یہ ننھے ننھے الفاظ بڑے بڑے گھاؤ لگانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایک چراغ سے کئی چراغ روشن کیے جا سکتے ہیں، روشنی کم نہیں ہوتی اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، گھٹتی نہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالی سے اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے، اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ سمجھدار انسان وہ نہیں جو بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ سمجھدار انسان وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگے۔ مشکل وقت دنیا کا ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعوے داروں کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے اور مومن کو تکلیف سے آزمایا جاتا ہے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے، وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ خوبصورت ہونا اہم نہیں، اہم ہونا خوبصورتی ہے۔ جھکو صرف وہاں پر جہاں تمہیں جھکانا ضد نہ ہو۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں مومن اللہ سے رجوع کرتا ہے اور انسان شیطان سے۔ جانے کیوں ایک خیال سا آیا، ہم نہ ہوں گے تو کیا کمی ہوگی۔ نماز محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ منافق لوگوں سے وہ کتا بہتر ہے جو سامنے بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ زندگی کی ساری بلندیاں اللہ کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ سجدے طویل کر دیں، مشکلیں قلیل ہو جائیں گی۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ مسکرائیں اور آگے بڑھ جائیں، اس سے اچھا انتقام اور کیا ہوگا۔ برائی برے لوگوں سے نہیں، اچھے لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے پاس آ جاتا ہے۔
اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ پیدا اس نے سارے سمندر کیے مگر محبت وہ صرف ایک آنسو کے قطرے سے کرتا ہے۔ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا، اور جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو قریب لانا چاہتا ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پر ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہ تھا۔ تم پانی جیسا بنو جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسا مت بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ آپ صبر کرتے رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کی مدد کیا کرو، دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان اسے کہتے ہیں جس کے دل میں انسانیت، آنکھ میں احترام، الفاظ میں نرمی، اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ پریشانیوں کی دوا سجدہ ہے، اگر پھر بھی شفا نہ ملے تو دوا کی مقدار بڑھا دو۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت راستہ بدل لیتی ہے۔ رشتوں کے بدلنے کا کیا رونا، وقت تو آپ کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے۔ امید رب سے رکھو، سب سے نہیں۔ یقین رکھیں، صبر رکھیں، وقت بھی بدلے گا، خوشیاں بھی اور نصیب بھی۔ جس وقت اللہ کا حکم آئے گا ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا، اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ ناکامی کامیابی کا متضاد نہیں، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے اور دکھاتی ہے، منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے پر سمجھ آتی ہیں۔ کہاں اب دعاؤں کی برکتیں، وہ نصیحتیں، وہ ہدایتیں، یہ مطالبوں کا خلوص ہے، یہ ضرورتوں کا سلام ہے۔ ماحول کی کڑواہٹ جب خون کا حصہ بنتی ہے تو خود بخود لہجوں سے مٹھاس کم ہو جاتی ہے۔ دینا شروع کر دیں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ آپ کی ہزار مخلصانہ کوششوں کے باوجود بھی اگر جانے والا جانا چاہے تو اسے سب سے قیمتی تحفہ آپ جو دے سکتے ہیں وہ ہے راستہ۔ زندگی میں ہم زبردستی کسی کو اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کسی کو یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو، لیکن اس کے بارے میں بتانے والے شخص کی نیت درست نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کیا کریں۔
لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، لیکن ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے۔ اکثر مرتبہ نبوت بکریاں چرانے والوں کو ملی ہے، اور مرتبہ ولایت غلاموں اور فقیروں کو عطا کیا گیا ہے۔ جس قدر بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور جس قدر اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اسی قدر اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ گمراہ اور فاسق لوگوں میں بیٹھو گے تو گناہوں پر دلیر ہو جاؤ گے، بچوں میں بیٹھو گے تو غیر سنجیدگی سیکھو گے، بادشاہ، امراء اور سرداروں میں بیٹھو گے تو تکبر سیکھو گے، تم فقراء میں بیٹھا کرو، عاجزی سیکھو گے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ زندگی کے بہترین دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملے گا کہ اچھا زمانہ گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں، حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو آج گزر رہا ہے۔ ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا، چور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہلول نے کہا، عالی جاں، اگر چور پیشہ ور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جانا چاہیے، اور اگر چوری مجبور ہو کر کی ہو تو وقت کے حاکم کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ رشتے تو خدا پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسانوں کے درمیان رشتے نہیں، رویے فاصلے پیدا کرتے ہیں۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار اور مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، پر کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ برا چاہنے والوں کو بتاؤ، عزت اللہ کی ذات دیتی ہے۔ اللہ کے دوستوں کی اندھیری رات بھی روز روشن کی طرح چمکتی ہے۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ 3 لوگ کبھی نہ بھولنا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا، جس نے مشکل میں ڈالا۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ دوست وہ ہیں کہ جب دیکھو تو آئینہ لگے، اور جب ساتھ چلے تو سایہ لگے، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کا ضمیر صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جاتے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے، اس سے پہلے کہ ٹوٹ جاؤ، جھک جاؤ۔ وسوسے کی روئی کان سے نکال دو تاکہ تیرے کانوں میں آسمانی آوازیں آنے لگیں۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے سامنے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ قرآن پاک میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے لیے تیر اور مظلوم پر رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والے نے پوچھا، وہ کون سی؟ امام شافعی نے فرمایا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ قابل رحم ہے وہ قوم جو جنازوں کے ہجوم کے سوا کہیں اور اپنی آواز بلند نہیں کرتی، اور ماضی کی یادوں کے سوا اس کے پاس فخر کرنے کا کوئی سامان نہیں ہوتا۔ اگر انسان بڑے گناہ چھوڑ دے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بری عادتیں اللہ خود چھڑا دیتا ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے
خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ مت کرنا کبھی غرور اپنے آپ پر ہے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ شکر کریں اور یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کی جاتی ہے، اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ خالص اور بے پناہ محبتیں صرف جنازوں پر ہی نچھاور کی جاتی ہیں۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا کہ جاگتے ہوئے بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں کو جانتا ہے۔ اللہ کا قرب پا لینا ایسی منزل ہے جس کے بعد کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کی نگاہ میں تم اب تک اس کے لاڈلے ہو، دنیا کی نظر میں تم پھر کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ پھر ایک روز تم ان تمام خوفناک راہوں کے بند ہو جانے پر شکر کرو گے جن پر چلنے کے لیے تم بضد تھے اور اللہ نے تمہیں روک لیا۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ برائی ڈھونڈنے کا اتنا شوق ہے تو آئینے کا استعمال کیجیے، دوربین کا نہیں۔ سیانے کہتے ہیں امیر آسائش نہ چھوڑیں، صرف نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں پیٹ اور غرور بڑھ جائیں تو اپنوں کو گلے لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، چیزیں دونوں ہی نایاب ہیں۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ امیدیں انسان سے لگا کر شکوہ خدا سے کرتے ہو، تم بھی کمال کرتے ہو۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، سجدوں کو تمہارے لیے چنا جاتا ہے۔ قرآن مختصر قصہ ہے خدا اور بندے کی محبت کا۔ اگر سجدے کے بغیر روح کو سکون مل سکتا تو اللہ کبھی بھی اسے فرض قرار نہ دیتا۔ وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جہاں مایوسی ہو وہاں ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے، جو کہ بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ لوگ یہ تو نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کر لیتا ہوں۔ وہ راضی ہونے والوں سے ہی راضی رہتا ہے۔ تم اپنا دل اس کی رضا میں مطمئن کر لو، پھر دیکھنا وہ بھی اپنی رضا کو تمہارے دل کے مطابق کر دے گا۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہوتا ہے، ایک آگے اور دوسرا پیچھے، مگر نہ آگے والا غرور محسوس کرتا ہے نہ پیچھے والا توہین، کیونکہ دونوں جانتے ہیں کہ پل بھر میں جگہ بدلنے والی ہے۔ اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان نہ ہوں، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی، بلکہ بہترین راستے پہ لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ اگر تم غلامی کی زنجیر کاٹنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر بیڑیوں سے بندھا ہوا اپنا پاؤں ہی کاٹ ڈالو، کیونکہ غلامانہ تندرستی سے آزادانہ معذوری لاکھ درجہ بہتر ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا
جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ باہر کے دن آئیں گے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی عظمت کبھی شکست نہ کھانے میں نہیں بلکہ ہر بار گر کر دوبارہ اٹھنے میں ہے۔ کامیابی زیادہ تر ان لوگوں کے پاس آتی ہے جن کے پاس اسے دیکھنے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں۔ الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے وہ کسی بھی چیز کی 2 بار قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد۔ کچھ باتوں کو، کچھ چیزوں کو وقت اور اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کب کہنا ہے۔ نہیں آتا مانگنا تو صرف ہاتھ پھیلا دو، وہ بد لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ سر جھکانے سے نماز ادا نہیں ہوتی، دل بھی جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دیں، پھر بھی حساب آپ سے آپ کی نظروں کا ہی ہوگا۔ جب کوئی اپنا مر جاتا ہے تو قبرستان سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ بات نیت کی ہوتی ہے، کوئی کعبے سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی جینے کے 2 ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ انسان اتنا مضبوط ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر کر رکھ دے، اور کمزور اتنا کہ لہجوں اور لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں، رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ پتہ نہیں یہ برائی کیوں اتنی وزندار ہوتی ہے، لاکھ اچھائیوں پر غلبہ پا جاتی ہے۔ ہم انسان کسی کی ایک برائی کی وجہ سے اس کی لاکھ اچھائیوں کو بھلا دیتے ہیں، پھر وہی ایک برائی دل میں سدا زندہ رہتی ہے، مگر اچھائیاں زندگی بھر کے لیے مٹ جاتی ہیں۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، فریب، دھوکہ تو انسان کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ منافق دوستوں سے سمجھدار دشمن بہتر ہے، کیونکہ دشمن وار کرتا ہے تو پتہ ہوتا ہے، مگر منافق انسان دوست بن کر ذلیل کرواتا ہے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کے چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ اللہ نے انسان کو دل دیا ہے، لیکن اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جس دن ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کام ہماری مرضی سے نہیں ہوتے وہ ہمارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن ہماری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ اچھے انسان کو دھوکہ دینے سے صرف یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کے جیسے دھوکے باز ملیں گے، ہیرے موتی نہیں۔
سختیاں بڑھ رہی ہیں عالم کی، حوصلے مسکرائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طلب کبھی ضائع ہونے نہیں دیتا۔ وہ اسی کو میسر ہوتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ وہ تو خالق ہے، کہانی کو بدل بھی تو سکتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی قابل بھروسہ ہے تو وہ آپ کی اپنی ذات اور آپ کا رب ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ زندگی آسان ہوگی، مگر یہ وعدہ ضرور کیا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، جب مجھے عشق کی نماز اور فرض کی نماز میں فرق پتہ چلا تو میں نے 40 برس کی نماز قضا پائی۔ جو وسوسے کا دوست ہے وہ اللہ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ لوگوں کے درمیان اللہ اس طرح روشن ہے جیسے ستاروں میں چاند۔ اگر تو نہیں دیکھتا ہے تو یہ دنیا تو معدوم نہیں ہے۔ اپنے نفس کی انگلی کو آنکھ پر سے ہٹا لے، پھر تو جو کچھ چاہتا ہے دیکھ۔ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو، کیونکہ اس گناہ کا گواہ اللہ خود ہوتا ہے۔ قدر کرنا سیکھیں، کوئی بار بار نہیں آتا زندگی میں۔ تم وہاں سکون چاہتے ہو جہاں آدم کو سزا کے لیے بھیجا گیا تھا۔ گر جانا ناکامی نہیں، گرنے کے بعد وہیں پڑے رہنا ناکامی ہے۔ کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے، جیسا ظرف ویسے الفاظ، اور ظرف دو چیزوں کا پتہ دیتا ہے، تربیت اور نسب کا۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، پر اتنا معلوم ہے، چھوٹا آدمی بڑے موقعوں پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ زندگی کی منافق زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ وہ بلندی کس کام کی جس پہ انسان چڑھے اور پھر انسانیت سے گر جائے۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ دنیا میں انسان کو ہر چیز مل جاتی ہے، صرف اپنی غلطی نہیں ملتی۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت قریب سے دیکھا ہے، فقط چند سانسیں ہیں، وہ بھی رب کی محتاج ہیں۔ کیوں میں امید کا دامن چھوڑ دوں، معجزے مشکلوں میں ہوتے ہیں۔ سجدوں کے بدلے بھی بشر فردوس چاہتا ہے، کتنا نادان ہے، عشق میں بھی ہوش چاہتا ہے۔ تو خود سے ہی نہیں آشنا، تیری ذات تجھ پہ ہی راز ہے، تیرے قلب میں ہے چھپا ہوا، تیری روح کو جس کی تلاش ہے۔ گم ہے جو تیری آنکھ کا منظر تلاش کر، باہر جو کھو گیا ہے وہ اندر تلاش کر، جو تجھ کو تیری ذات سے باہر نکال دے، دشت جنون میں ایسا قلندر تلاش کر۔ محبوب کچھ عطا کرے یا نہ کرے، عاشق کی طلب ایسی ہو کہ پہچانا جائے۔ طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو رہبر خود بخود دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے۔ بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے۔ ہر شخص ہے خدا بننے میں مصروف، یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ انسان کے اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پھر پڑھا لکھا جاہل ہے۔ مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہتا ہے تو ہو جا۔ اے خدا، تو روح کو وہ مقام عطا کر جہاں بغیر حروف کے کلام جاری ہو جائے۔ وہ مجھے کافروں میں گنتے ہیں جو نہیں جانتے خدا کیا ہے۔ بابا فرید گنج شکر جب کسی کو دعا دیتے تو فرماتے، جا تجھے عشق ہو۔ کچھ عقل کے متوالے، کچھ عشق کے دیوانے، پرواز کہاں تک ہے کس کی یہ خدا جانے۔ وہ مرض عشق ہی کیا جس میں جلد شفا ملے، کون مانگے خوشیوں کی دعا
جس کو درد میں خدا ملے۔ اے خاک کے پتلے تجھے ادراک نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے تجھ میں فقط خاک نہیں ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، ہمیں مشکلوں سے نکال دے۔ خاک سے دور کہیں اور مقام مانگتی ہے، روح تخلیق سے پہلے کا جہاں مانگتی ہے۔ دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں، پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ۔ اگر حقیقت الفت سے باخبر ہوتے، فرشتے آرزو کرتے کہ ہم بشر ہوتے۔